ایک بڑے شہر کے ہنگاموں میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جس کی زندگی بظاہر مکمل تھی مگر اس کے اندر ایک مسلسل بے چینی تھی جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ صبح سے شام تک وہ مصروف رہتا، لوگوں سے گھرا رہتا، مگر جب رات کی خاموشی اس کے گرد پھیلتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے اندر کوئی خلا ہے، کوئی ایسا سوال جس کا جواب اسے کہیں نہیں مل رہا۔ وہ اکثر خود سے پوچھتا کہ آخر وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اور کیوں ہر کامیابی کے بعد بھی دل میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ یہ بے چینی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرے گا، چاہے اسے شہر چھوڑنا پڑے یا اپنی عادتیں بدلنی پڑیں۔ وہ ایک صبح خاموشی سے شہر سے نکل گیا بغیر کسی کو بتائے۔ شروع میں اسے لگا جیسے وہ کسی مہم پر نکلا ہے، ایک نئی جگہ، ایک نیا تجربہ، شاید سکون کسی خوبصورت منظر کسی دور دراز مقام پر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ پہاڑوں کی طرف گیا جہاں ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی اور کچھ لمحوں کے لیے اسے ہلکا محسوس ہوتا، مگر وہ احساس عارضی تھا۔ پھر وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھا بہتے پانی کو دیکھتا رہا، مگر اس کے اندر کی بے چینی ویسی ہی رہی۔ اس نے بازاروں میں گھوم کر لوگوں کو دیکھا، خانقاہوں میں جا کر دعا کی، مگر ہر جگہ سے وہ ایک ہی احساس لے کر لوٹا، کچھ ابھی بھی ادھورا ہے۔ ایک دن وہ چلتے چلتے ایک ایسے راستے پر پہنچا جو بالکل سنسان تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی شور، صرف خاموشی۔ ابتدا میں یہ خاموشی اسے عجیب لگی، جیسے وہ کسی خالی دنیا میں آ گیا ہو، مگر پھر اسی خاموشی میں اسے ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہونے لگا۔ اسی راستے پر تھوڑی دور ایک درویش آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا، جیسے اسے کہیں پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ حمزہ نے اس کے قریب جا کر کہا کہ وہ سکون تلاش کر رہا ہے مگر اسے کہیں نہیں مل رہا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس کہا کہ اگر سکون چاہیے تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ دونوں ایک لمبے عرصے تک خاموشی سے چلتے رہے۔ حمزہ کے لیے یہ خاموشی مشکل تھی کیونکہ وہ ہمیشہ باتوں، آوازوں اور خیالات میں گھرا رہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بے چین ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ درویش کچھ بولتے کیوں نہیں؟ درویش نے مختصر جواب دیا کہ تم سن نہیں رہے۔ حمزہ حیران رہ گیا کیونکہ اسے لگا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سننے کے لیے۔ درویش نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہی تمہاری غلطی ہے، تم خاموشی کو خالی سمجھتے ہو، حالانکہ خاموشی سب سے زیادہ بھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ درویش نے حمزہ سے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ حمزہ نے ایسا ہی کیا۔ شروع میں اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا، صرف اندھیرا اور ہلکی سی بے چینی، مگر آہستہ آہستہ اس نے کچھ آوازیں سننا شروع کی، ہوا کی سرسراہٹ، دور کہیں پرندوں کی آواز، اپنے سانس لینے کی رفتار اور پھر اپنے دل کی دھڑکن۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار خود کو سنا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہمیشہ باہر کی دنیا میں اتنا گم رہا کہ اس نے کبھی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر ایک مختلف سکون تھا۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ درویش نے مسکرا کر کہا کہ یہ تم خود تھے، وہ حصہ جسے تم نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ اس نے مزید کہا کہ انسان سکون باہر تلاش کرتا ہے، مگر اصل میں وہ سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان خود سے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے۔ حمزہ کے لیے یہ بات نئی بھی تھی اور سچی بھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر کبھی رکا نہیں، کبھی خود کو وقت نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد حمزہ نے پوچھا کہ کیا اسے سکون کے لیے ہمیشہ اسی جگہ رہنا ہوگا؟ درویش ہنس پڑا اور کہا کہ سکون کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے یہاں پا سکتے ہو تو شہر میں بھی پا سکتے ہو، اگر تم اسے اپنے اندر نہ پیدا کرو تو دنیا کی کوئی جگہ تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر حمزہ کو لگا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مسئلہ دنیا میں نہیں، اس کے اپنے اندر تھا۔ حمزہ واپس شہر لوٹ آیا، مگر اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس نے اپنی روزمرہ زندگی جاری رکھی، مگر اس نے ایک نئی عادت اپنا لی، ہر روز کچھ وقت خاموشی میں بیٹھنا۔ وہ نہ فون استعمال کرتا، نہ کسی سے بات کرتا، بس خود کو سنتا۔ شروع میں یہ مشکل تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت بن گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بے چینی کم ہو رہی ہے، اس کے فیصلے بہتر ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہو رہا ہے۔ کئی مہینوں بعد لوگوں نے اس میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھا، اس کی باتوں میں گہرائی آ گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مستقل سکون تھا۔ جب کسی نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ سکون کہاں ملا
تو وہ مسکرا کر کہتا کہ اس نے سکون کہیں باہر نہیں پایا، اس نے بس خود سے بھاگنا چھوڑ دیا۔ یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ سبق: انسان جتنا باہر بھاگتا ہے اتنا ہی خود سے دور ہو جاتا ہے۔ سکون کسی جگہ، کسی انسان یا کسی چیز میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ جب ہم خاموش ہونا سیکھ لیتے ہیں اور خود کو سننے لگتے ہیں، تب ہمیں وہ سب مل جاتا ہے جو ہم پوری زندگی تلاش کرتے رہتے ہیں۔